بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ آج ہمارا عنوان ہے سابقے اور لاحقے۔ سابقے اور لاحقے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہماری تعلیمی ضروریات کا ایک حصہ ہے اور اکثر اس حوالے سے سوالات آتے ہیں، تو آج ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ سابقہ سے کیا مراد ہے اور لاحقہ سے کیا مراد ہے۔ سابقہ کا لفظ یہ سابق سے نکلا ہے۔ سابق کے معنی ہے پہلے یا آگے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سابق وزیر اعظم فلاں تھا، سابق وزیر فلاں تھا، سابق سائنسدان فلاں تھا، یا یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے سابقہ کا لفظ سابق سے ہے اور اس کا مطلب ہے پہلے یا آگے۔ اسی طرح لاحقہ کا لفظ یہ لاحق سے ہے۔ لاحق کے معنی ہے لگنا، پیچھے پڑنا، پیچھے لگا ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو امید ہے کہ ان دو الفاظ کے حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے معنی کیا ہے اور یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اصطلاحی حوالے سے یا تعلیمی حوالے سے ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ سابقہ جب کوئی لفظ کسی لفظ سے پہلے لگا کر نیا لفظ بنایا جاتا ہے یا ترکیب بنائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں سابقہ۔ سابقہ سے مراد کیا ہے؟ جب کوئی لفظ کسی لفظ سے پہلے لگا کر نیا لفظ یا ترکیب بنائی جائے۔ ترکیب کا مطلب ہے مرکب، یعنی جب دو لفظ آپس میں ملتے ہیں تو اس سے مرکب وجود میں آتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں یہ لفظ لکھا گیا ہے کہ ترکیب بنائی جائے، یعنی جب کوئی لفظ کسی لفظ سے پہلے لگا کر نیا لفظ بنایا جاتا ہے یا کوئی ترکیب بنائی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں سابقہ، یعنی اسی پہلے لفظ کو کہتے ہیں سابقہ۔ مثلا با یہ ہمارے پاس سابقہ ہے، بے سابقہ ہے، ان سابقہ ہے۔ اب ان سے ہم مزید نئے الفاظ بنا دیتے ہیں یا ترکیب بنا دیتے ہیں، جیسے با سے با ادب، با اختیار، با وفا وغیرہ۔ آپ مزید الفاظ اس طرح بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح بے سے بے اختیار، بے ادب، بے وفا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ان سے ان پڑھ، انمول، ان گنت وغیرہ۔ اس طرح آپ خود بھی بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ جو با، بے اور ان ہے یہ سابقے ہے۔ سوال اکثر اس طرح آ جاتا ہے کہ آپ با سے سابقے بنائیے، تو اگر یہ دو سابقے ہے تو آپ دو الفاظ بنائیے، اگر تین ہے تو تین بنائیے، اگر ایک ہے تو آپ ایک بنائیے۔ سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کے مطابق آپ جواب دے دیں۔ تو اس طرح با، بے اور ان یہ سابقے ہیں۔ اگر سوال اس طرح آ جائے کہ ان الفاظ سے آپ سابقے بنائیے تو ہم اس طرح سابقے بنائیں گے کہ اس کو پہلے رکھیں گے۔ جو الفاظ ہمیں دیے جاتے ہیں یا کسی لفظ کا کوئی حصہ ہمیں دیا جاتا ہے تو اسی حصے کو یا اسی لفظ کو ہم پہلے لگائیں گے، کیونکہ سابقہ سے مراد کیا ہے؟ سابق پہلے، آگے پہلے رکھیں گے اور نیا لفظ لا کر اس کے پیچھے لگائیں گے، اس کے بعد لگائیں گے، تو اس طرح اس سے بن جائے گا سابقہ۔ اب آتی ہے لاحقہ کی طرف۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لاحقہ یہ لاحق سے ہے۔ لاحق کے معنی ہے پیچھے پڑنا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، یہ پیچھے پڑ گئی ہے، یا پیچھے لگی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب لاحقے بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے؟ یہ پہلے اس کی تعریف جانتے ہیں۔ جب کوئی لفظ کسی لفظ کے بعد یا پیچھے لگا کر، یعنی جب کوئی لفظ کسی لفظ کے بعد لگا کر یا پیچھے لگا کر نیا لفظ یا ترکیب بنائی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ جب کوئی لفظ کسی لفظ کے بعد یا پیچھے لگا کر نیا لفظ یا ترکیب بنائی جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ چند الفاظ ہے: مند، خور، گیر۔ مثلا مند سے کیا ہے؟ عقل مند۔ آپ نے دیکھ لیا یہ مند بعد میں لگا ہوا ہے۔ مند سے عقل مند، دولت مند، دانش مند وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح خور سے گوشت خور، سبزی خور، چغل خور وغیرہ۔ اسی طرح گیر سے جہانگیر، عالمگیر، راہگیر
وغیرہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان الفاظ سے یا الفاظ کی حصوں سے ہم نے نئے الفاظ بنائے یا نئی ترکیبیں یا نئے مرکب ہم نے بنائے۔ تو اس طرح جو لفظ یا لفظ کا جو حصہ پیچھے ان کے لگ گیا تو اسے کہتے ہیں لاحقہ۔ لہٰذا آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خود آپ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ نئے لاحقے اور سابقے بنائیے۔ امید ہے کہ آپ نے ان دونوں کی تعریفیں آج جان لی ہوں گی۔ آئندہ انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔